تاکہ یہ بھی پتہ بھی چلتا ہے کہ واقعی کشمیر جو ہے دنیا کی جنت ہوتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان زرار طیبی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرپور ٹائمز۔ ناظرین، آج ہم قلعہ رام کوٹ کی سیر کریں، اس کی ہسٹری کے بارے میں جانیں گے اور اس کے دلکش جو مناظر ہیں ہم اس کو دیکھیں گے اور انجوائے کریں گے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو۔ ناظرین، ابھی ہم قلعہ رام کوٹ کے لیے جانے کے لیے تیار ہیں۔ ناظرین، ہم نے اپنے سفر کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ ابھی ہم جو ہے رام کوٹ قلعے کی طرف رواں دواں ہیں۔ تو رام کوٹ قلعے کی طرف جو ہیں وہ دو راستے جاتے ہیں، ایک ڈڈیال والی سائڈ سے جاتا ہے اور دوسرا منگلا ڈیم والی سائڈ سے جاتا ہے۔ ڈڈیال والا راستہ جو ہے وہ کشتی کے اوپر تقریباً 30 منٹ کا ہے اور ادھر منگلا ڈیم والی سائڈ سے 10 منٹ کا راستہ ہے۔ تو ہم نے منگلا ڈیم والی سائڈ سے جو ہے راستہ وہ چوز کیا ہے۔ ابھی ہم جو ہے نا رام کوٹ قلعے کی طرف رواں دواں۔ ناظرین، ہم اس وقت رام کوٹ قلعے پر پہنچنے والے ہیں، جیسا کہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ رام کوٹ قلعے پر پہنچ آئے ہیں۔ ابھی ہم یہ سیڑھیوں کی مسافت طے کر کے تو اوپر جائیں گے۔ ناظرین، یہ تقریباً 350 سیڑھی اور تقریباً ہم 150 سیڑھی کراس کر رہے ہیں اور یہاں ہم پہنچتے پہنچتے بہت تھک گئے ہیں، تو یہاں بیٹھ کے ہم نے پانی پیا ہے اور باقی کا سفر جو ہے ہم وہ طے کرتے ہیں۔ ہم اس وقت جو ہے قلعہ رام کوٹ پر پہنچ آئے ہیں اور یہ اسے گکھڑوں کے سردار راجن خان نے بنایا تھا 1008 میں، اور یہ اس کا ایک ہی انٹری پوائنٹ ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی بھی دروازہ نہیں ہے۔ ناظرین، یہ پہلا تالاب ہے جہاں سے اس وقت کے لوگ صاف پانی بھر کے لے کے جاتے تھے۔ ناظرین، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے توپوں کے ساتھ دفاع کیا جاتا تھا۔ اس جگہ کے اوپر دریائے جہلم ہے اور اس جگہ کے اوپر جو ہے نا وہ دریائے پونچھ لگتا ہے، اور یہ قلعہ دریائے پونچھ اور دریائے جہلم کے درمیان کے اندر ہے۔ ناظرین، یہ دوسرا تالاب ہے، یہ پہلے تالاب کے بالکل برعکس ہے، اور یہ صرف اس لیے بنایا گیا تھا جو ان کے پنڈت تھے شیو گامی، وہ اس کے اندر نہاتے تھے، اور اس کے اوپر لکڑی کی چھت بھی موجود تھی جو اس وقت موجود نہیں ہے، اور یہ اس کے ساتھ کمرے ہیں جو اس کے اوپر بھی لکڑی کی چھت تھی، اور یہ لٹیروں نے اس کے اندر سے 1 ٹن لوہا برآمد کیا ہے۔ ناظرین، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ شہزادے کھڑے ہو کے دونوں سائڈوں کا ویو لیتے تھے، اور ایک سائڈ کے اوپر دریائے جہلم ہے اور دوسری سائڈ کے اوپر دریائے پونچھ ہے۔ ناظرین، یہ وہ تہہ خانہ ہے جس کے متعلق بتایا جاتا ہے، اس کے اندر سے کافی بدبو آ رہی ہے اور پتہ چلا ہے کہ اس کے اندر سانپ بچھو وغیرہ بھی ہیں، لیکن وہ اس وقت نظر نہیں آ رہے، اور یہ بہت عجیب سا ہے، اور اس کی چھت کے اوپر آپ دیکھیں تو آپ کو عجیب سے پرندے نظر آئیں گے۔ تو سر، میں آپ کا پہلے نام جاننا چاہتا ہوں، آپ کا نام کیا ہے؟ جی السلام علیکم جی، میرا نام ہے ڈاکٹر نوید الاثر۔ ہم لوگ لاہور سے آئے ہیں، اور یہ اس دفعہ پلان تھا، باقی تو سارے ناردرن ایریاز تقریباً ہم نے وزٹ کر لیے تھے۔ کشمیر کی یہ والی سائیڈ ہے وہ ابھی رہ گئی تھی، مسنگ تھی، تو وہ پھر وہ نیٹ پہ سرچ کر کے چیزیں ساری، تو ہم نے پلان کیا کہ ہم اس دفعہ جو ہے نا کشمیر کی ادھر والی سائیڈ وہ وزٹ کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں پھر آج ہمارا رات ہم نے آ کے تو میرپور میں اسٹے کیا، ابھی صبح نکل کے تو پھر ہم انشاءاللہ ادھر سے پہنچے ہیں بیٹھ کے لانچ پہ، اور بڑا خوبصورت نظارہ ہے، اور لوگوں کو چاہیے، ٹورسٹ کو چاہیے کہ اس علاقے کا ضرور وزٹ کریں۔ اور یہ جو رام کوٹ کا قلعہ ہے یہ انتہائی خوبصورت جگہ پہ ہے، میرا خیال ہے ڈیم شاید بعد میں بنا ہوگا، لیکن یہ قلعہ پہلے ہی یہاں پہ موجود۔ ہم بھی اسی پہ آئے ہیں، بورڈ پہ بیٹھ کے آئے ہیں، اور یہ ہے کہ بہت خوبصورت قلعہ ہے، لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ اس کی کوئی اتنی اچھی خیال نہیں رکھا ہوا، جھاڑیاں وغیرہ ہر جگہ پہ اگی ہوئی ہیں، یہاں پہ گزرنا بہت مشکل ہے کافی جگہوں سے، اسی کی وجہ سے جو جانور وغیرہ ہیں جو اپنا کیڑے ہیں وہ کافی زیادہ،
تو اس کی وجہ سے ذرا ٹورسٹ کو تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ حکومت کو چاہیے کہ ضرور اس کے اوپر خیال کرے اور اس جگہ کی صفائی کروائے تاکہ یہاں پہ ٹورسٹ جو ہیں زیادہ سے زیادہ ہو سکے. یہی سنا ہوا ہے اور یہاں پہ آ کے یہ بھی پتہ بھی چلتا ہے کہ واقعی کشمیر جو ہے دنیا کی جنت ہوتی ہے اور ماشاءاللہ سے بہت پیاری جگہ ہے. میرے کچھ جاننے والے کچھ دوست بھی ہیں یہاں سے جو پڑھتے ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں, ہنسمکھ لوگ ہیں اور ان کے ساتھ بڑی دوستی ہے ماشاءاللہ سے. تو ان کے ساتھ بھی اگر ہو سکا تو انشاءاللہ ملاقات کریں گے. اور ویسے ہم کافی ریسرچ کر کے آئے تھے کہ دیکھیں گے کہ سارا جہاں پہ لوگ رہتے ہیں کیسے رہتے ہیں, کیا کیا ہوتا ہے. جی بہت شکریہ جی. قلعہ رام کوٹ کی خستہ حالی کو دیکھ کر دل خون کے آنسو رو رہا ہے. موجودہ کفیت جس میں ضلعی انتظامیہ نے کسی گروپ کو قلعے کا ٹھیکہ دے رکھا ہے, لیکن باوجود اس کے کہ اجاڑوں بیاباں کھنڈرات کا منظر کسی بھی سیاح کو متوجہ اور مخزوز کرنے میں ناکام ثابت ہو رہا ہے. ہم ارباب اختیار سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ قلعے کا فوری طور پر نوٹس لیا جائے, اس کی تعمیر و مرمت اور تزئین و آرائش کا بندوبست کیا جائے تاکہ کشمیر جنت نظیر کے حسن کو دوبالا کیا جا سکے.